اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ اعراف آیت 103 سے 178 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ اعراف آیت 103 سے 129 میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور جادوگروں کا جو قصہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اب لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا ماں دیو یا رب اعلیٰ تھا، رو یا را کہتے تھے، اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اب اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرمانروا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر ہو۔ اب قرآن پاک میں دو فرعونوں کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، اور موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا جو فرعون رامسیسس دوم تھا، اور اس کا زمانِ حکومت 1292 سے 1225 قبل مسیح تک رہا، اور یہ وہی ہے جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے، منفتح یا منفتح تھا، جو اپنے باپ رامسیسس دوم کی زندگی ہی میں اس کے حکومت میں اس کے ساتھ شریک تھا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ سلطنت کا مالک بن گیا۔ یہ وہی ہے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دعوت لے کر گئے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی اس سے کیا، لیکن اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے بالآخر وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور پانی میں غرق ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میں اس کے پاس جب گئے تو اس کو فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں اور رب کی دلیلیں لے کر آیا ہوں، اس لیے تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ اس پر فرعون بولا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی اس کے لیے لائے ہو تو وہ پیش کرو۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ جو بغل میں ڈالا تو وہ چمکنے لگا۔ اب جو اس کے فرعون کی قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو قید کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہمارے جادوگر ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں اور لوگوں کو بھی بلایا۔ اب ان میں جو بہترین جادوگر تھے وہ فرعون کے پاس آئے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس پر فرعون نے انہیں کہا کہ تمہیں مال و دولت بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ تم میرے چہیتے اور میرے وزیر بن جاؤ گے۔ اب جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ یا ہم جو ہیں وہ اپنا کرتب دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہل کرو۔ اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ انہوں نے جو اپنی رسیاں تھیں وہ پھینکی تو وہ اژدہا کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گئی، سانپ بن گئی اور سانپ کی شکل میں نظر آنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے سب جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کی آنکھوں پر ایک سحر سا طاری کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے خوف محسوس ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں ان کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان کے اوپر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس نے ان سب رسیوں کو نگل لیا۔ اب جادوگر کیونکہ جادو کے فن کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی معجزہ ہی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب اس پر فرعون نے فوراً جو ہے وہ اپنی چال کا انداز بدلا، اور اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان قبول کر لیا؟ تو لگتا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ ملے ہوئے تھو، یہ تمہارا بڑا استاد ہے، اور تم نے یہ ایک ملا کے ایک ڈرامہ یہاں پہ میرے سامنے کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ اب جادوگر کیونکہ شعوری ایمان ان کو حاصل ہو گیا تھا تو وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر صبر اور ایمان پر استقامت
اور ایمان پر ہی موت کی دعا مانگی۔ اب جو فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایسے ہی فساد مچاتا چھوڑ دو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ تو اس پر فرعون نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر جو ان کے بیٹوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو زندہ چھوڑنے والا جو قانون ہے وہ دوبارہ نافذ کر دوں گا۔ پھر سورہ اعراف آیت 130 تا 154 میں قوم فرعون کی کئی چھوٹے عذابوں سے آزمائش اور آخر کار غرق کیا جانا، بنی اسرائیل کی اس کے باوجود مسلسل سرکشی، موسیٰ کی اللہ کے ہاں پیشی اور پیچھے سے قوم کا بچڑے کو خدا بنانا۔ اللہ نے قوم فرعون کو مختلف جو آزمائشوں میں مبتلا کیا، قید سالی، پھلوں اور پیداوار کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، گن کا کیڑا، مینڈک اور خون جیسی آفات جو ان پر مسلط کی اور ان کو اس سے آزمایا۔ تو جب بھی ان پہ کوئی مشکل پڑتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے یہ جو ہے جو آفت ہے دور کر دے تو ہم جو ہیں وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ جب مشکل ٹل جاتی تو وہ دوبارہ اپنی بات سے مکر جاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے جو ہے ارض مقدس لکھ دی ان کے صبر اور آزمائش کی وجہ سے۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحر احمر کو نہر سوئز اور اسماعیلیہ کے درمیان سے انہوں نے عبور کیا۔ اسی جگہ کے قریب مفقہ کے مقام پر مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا اور شاید یہاں سے ہی گزرتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے نما خدا بنانے کی بات کی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں رب کے احسانات یاد کروائے اور نصیحت کی۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہوں نے کوہ طور پر بلایا تو وہ ہارون علیہ السلام کو قوم پر امیر بنا کر طور کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جو گفتگو سے دیکھنے کی طلب اور اللہ کا پہاڑ پر تجلی ڈالنا اور پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا کا واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تو ان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ سے اس کی فرمائش کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر میں سامنے جو پہاڑ ہے اس پر تجلی ڈالوں گا، اگر وہ اس کو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تو جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب اٹھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اے موسیٰ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں پیغمبری اور ہم کلامی کا شرف بخشا ہے اور آپ جو ہے شریعت کو تھامے رکھیں اور شکر کرنے والے بنے رہیں اللہ کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے وہ تختیوں میں لکھی ہوئی ملی اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھیں، یعنی اس کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ اور پوری دلجمی کے ساتھ عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ ان قریب میں ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ جو تکبر کریں گے اور میری جو آیات کو قبول کرنے سے انکار کریں گے تو میں انہیں حق قبول کرنے سے مزید دور کر دوں گا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جب وہ پہلی بار ان کے سامنے آئیں تو انہیں جھٹلا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کا طور پہاڑ پر قیام اور جب ہوا تو پیچھے سے قوم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا، سامری نے انہیں اس پر آمادہ کیا۔ اب بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان میں سے ایک گروہ جو اس نے پہلے ہی توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف آئے تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اس سے گلہ کیا کہ بہت اچھی جانشینی کی تم نے میرے بعد کہ بچے کو خدا بنا لیا، اور تختیاں ایک طرف رکھ کر بھائی ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ لیا، اور اس پر ان کے ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ
آپ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. اگر میں ان کے خلاف اس لیے نہیں سامنے آیا کہ یہ مجھے قتل کرنے والے تھے، اور اگر میں ان کے مقابلے میں جاتا تو قوم 2 گروہوں میں بڑھ جاتی، اور پھر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ میں نے جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے تفرقہ ڈال دیا ہے. پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی. اور اہل کتاب نے ایک ظلم یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. اب دوسرا جو ہے ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس کا الزام ہارون علیہ السلام پر لگا دیا کہ انہوں نے ہمیں یہ جو بچے کی پوجا کا جو ہے حکم دیا تھا، حالانکہ یہ کام جو ہے سامری نے کیا تھا. پھر سورہ اعراف 155 سے 178 میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان سے تعلق کی بنیادیں، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل تھے اور صحرا نوردی کے دوران ان پر عنایات اور ان کی مسلسل جو سرکشی، اور اصحاب سبت کا واقعہ، بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد اور عہد الست اور بلعم بن باورہ کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب توبہ قبول ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو 70 بڑوں کو چنا تاکہ انہیں طور پہاڑ پر لے جائیں اور وہ سب اللہ کی جناب میں توبہ کریں اور تورات پر عمل کرنے کا عہد کریں. لیکن ان لوگوں نے وہاں جا کر جب اللہ کے کلام کو سنا تو اللہ سے دیکھنے کی فرمائش کر دی، جس پر ایک زلزلے کے جھٹکے سے وہ سب مارے گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہی تو کچھ کام کے بندے تھے، ان کو بھی تو نے ہلاک کر دیا ہے. اگر تو نے ہلاک ہی کرنا تھا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا، اور ہم میں سے چند کی غلطی کی سزا کیا آپ سب کو دینا چاہتے ہیں؟ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے حلال اور حرام طے کرتے ہیں اور ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں. تو جو بھی ان پر ایمان لائیں گے ان کی عزت و تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس ہدایت کا اتباع کریں گے جو ان پر نازل ہوئی، تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اب انہیں بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. اب جہاد کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر مسلسل جاری رہیں. مثلاً پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، اور 12 ہی ان کے قبائل تھے اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جو چشمہ تھا وہ جاری ہو گیا، اور وہ اپنے چشموں کو پہچان بھی سکتے تھے. پھر من و سلوہ کا نزول ہوا، اور بادل کا سایہ، کیونکہ وہ صحرا میں کوئی چھت نہیں تھی تو بادل کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر رہتا تھا. لیکن اس دوران جب ایک زرخیز زمین انہیں عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہاں عاجزی سے داخل ہونا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہاں پر اللہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہاں داخل ہوئے. پھر اصحاب صف کا واقعہ ہے کہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز وہ کوئی دنیاوی کام نہ کریں، گھروں میں آگ تک نہ جلائیں، جانوروں اور لوڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لیں، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی. یرمیہ نبی کے زمانے میں جو 628 سے 586 قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں، خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن مال و اسباب لے کر گزرتے تھے. اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم جو ہے نذر آتش کر دیا جائے گا. اور اسی کی شکایت حزقیل نبی بھی کرتے ہیں، جن کا دور 595 سے 536 قبل مسیح کے درمیان گزرا ہے. چنانچہ ان کی کتاب میں سبت کی بے حرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اب ان حوالوں سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں جس واقعے کا ذکر کر گیا ہے وہ بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا، اور یہ ایلا کا مقام ہے جو اردن کے جنوب میں عقبہ کی بندرگاہ کے قریب آج بھی موجود ہے. اس بندرگاہ کو جو ہے اولاً سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر کروایا تھا،
اور اس واقعے کا ذکر اب تورات اور انجیل میں نہیں ملتا، اور عین ممکن ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد یہودیوں نے انہیں تورات سے نکال دیا ہو۔ اب اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ اب ایک جو تھے وہ جو برائی کرنے والے تھے، جو اس میں گناہ میں مبتلا تھے، اور ایک وہ تھے جو خاموش رہنے والے تھے، یعنی کہ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے اور ان سے میل جول بھی رکھتے تھے، اور ایک گروہ جو نہیں یعنی منکر کا فریضہ ادا کرتا تھا، یعنی انہیں اس برائی سے روکتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ اور بعد میں جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ صرف وہی عذاب سے جو محفوظ رہا، باقی پہلے دونوں گروہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، یعنی طاقت اگر ہو تو برے کام کو روک دے، لیکن اگر طاقت نہ رکھے تو زبان سے منع کرے کہ غلط اور گناہ کے کام میں باز آ جاؤ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں کے گناہ کے کام ہو رہے ہوں، وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے ہی دنیا میں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، عذاب میں اس بستی کو الٹ پلٹ دو، اب اس کے باشندوں سمیت۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، بے شک اس میں تیرا جو فلاں بندہ ہے اس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو ارشاد باری تو تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو اس نیک بندے پر اور ان باقی لوگوں پر، کیونکہ میری خاطر یعنی میری نافرمانیوں اور جو گناہوں کو وہ یہ کھلے عام جو گناہ ہو رہے تھے ان کو یہ دیکھ رہا تھا، اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اپنی عبادت میں ہی مصروف رہا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے کہ پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اب بنی اسرائیل سے جب کتاب پر عمل کے لیے کہا، تورات پر عمل کا جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ جو ہے وہ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور ان سے عہد لیا، تو اب اس کے تورات کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اسی طرح کا ایک عہد جو ہے پوری نسل انسانی سے بھی لیا گیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ اسے پتہ نہیں تھا۔ اب یہ عہد الست کہلاتا ہے جو الستُ بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل صحیح حدیث میں آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا واقعہ سنائیے جسے ہم نے آیات عطا کی تھی تو اس نے روح گردانی کی تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کے درجات مزید بلند کرتے، لیکن وہ زمین سے لگ گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا، تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کی ہر حال میں رال ٹپکتی رہتی ہے۔ اب یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتی ہے۔ اب یہ قصے پھر فرمایا کہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ لوگ ان پر غور کر کے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں یہ آیت بلم بن بعورہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت امیہ بن ابو سلط کے بارے میں نازل ہوئی۔
اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو عامر بن سیفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔